أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وصحبه مبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. حضرات گرامی لائق کے ساتھ مبارکباد ہیں آپ لوگ کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے اس جلوس کے اندر شریک ہیں اور اللہ جل مجدہ آپ کی عیسائی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات گرامی قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث کیا ہے. تو لہٰذا اس نعمت کبریٰ کا جو ہم شکر بجا لا رہے ہیں یہ قرآن مجید برہان رشید نے جن پر احسان کیا ہے وہی شکر بجا لا رہے ہیں اور جن پر احسان یا وہ احسان سمجھتے نہیں ہیں تو لہٰذا وہ شکر بھی نہیں بجا لاتے. اسی لیے مفتی احمد جعفر خان نعیمی علیہ رحمت نے فرمایا تھا کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت گا رہے ہیں اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو لہٰذا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ جل مجدہ بھی خوش ہے اس کے ملائکہ بھی خوش ہے تمام مخلوق خوش ہے. اگر کسی کو پریشانی تھی تو فقط ایک تھا جو بیٹھا رو رہا تھا کہ میری محنت پر تو سارا پانی پھر گیا. تو آج بھی ارد گرد دیکھ لیں اگر سرکار کی آمد کی وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں تو سمجھو صاحب ایمان ہے. اور اگر اس کے چہرے پر پارا بج جاتے ہیں یا اس کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے تو سمجھ لو بس اسی کا یار ہے جو اس دن بیٹھ کر رو رہا تھا. پھر یہ اسی کا یار ہے جو اس دن بیٹھ کر رو رہا تھا. رہی بات یہ کہ یہ جلوس نکال کر اصل میں ہم جو ہے وہ اس شرک کی جڑ کو کاٹتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر عیسائیوں نے ابن اللہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں مادرزاد اندھوں کی بینائی کو لوٹاتے ہیں قرض کے مریضوں کو شفا یاب کرتے ہیں اور جو کھا کر آتے تھے وہ بتا دیتے تھے کہ تمہارے شکم کے اندر کیا ہے. صرف 4 معجزات دے کر وہ قوم بگڑی اور اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ابن اللہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے کہ جو مردوں کو بھی زندہ کرے برس کے مریضوں کو شفا یاب کرے اور جو بے کھا کر آئے وہ سب کچھ بتا دے تو یہ تو اللہ کا بیٹا ہو گیا. لہذا ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جو ان تمام معجزات کی مالک ہے. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ حسن یوسف تمہیں عیسیٰ یدے بیزداری آنچ خوباں ہوا دارند تو تنہا داری. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار کا میلاد منایا ہے. حضرت یہ آخری حدیث باز کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا دور ایک ہے اور دریائے اردن کا کنارے کا فرق ہے. صرف دریائے اردن کے ایک کنارے حضرت یحییٰ کا دور نبوت ہے, ان کا علاقہ ہے نبوت کا, اور دریائے اردن کی دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور ان کی نبوت کا علاقہ ہے. اب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے قاصد بھیجا حضرت عیسیٰ کی طرف کہ جاؤ جا کر عیسیٰ علیہ السلام سے کہو آج آپ اور میں میلاد منا رہے ہیں, وہاں عیسیٰ علیہ السلام منا رہے ہیں, اس وقت عیسیٰ علیہ السلام منا رہے ہیں. دراصل میلاد ہے کیا؟ ذکر مصطفیٰ کا کرنا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف قاصد بھیجا گیا کہ جا کر پوچھو کہ کیا آپ وہ نبی ہیں
کہ جن کا ہم ذکر خاتم النبیین کے طور پر اپنی کتابوں کے اندر پڑھتے آئے ہیں تو اتنی عظمتوں کا مالک ہوگا تو کیا وہ نبی آخر الزمان آپ ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا نہیں، میں وہ نبی تو نہیں ہوں، بلکہ میں تو خواہش رکھتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے زندگی دے اور میں اس نبی کے دور میں ہوں اور اس نبی کے جوتوں کے تس میں باندھنا جو ہے وہ اپنے لیے میں سے عظمت سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اس نبی کے جوتوں کے تس میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نبی کے جوتوں کے تس میں باندھنا اپنے لیے میں سے عظمت سمجھتا ہوں۔ تو یہ پیغام سن کر جب قاصد واپس گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس تو یحییٰ علیہ السلام نے قاصد کو فرمایا پھر جا بارگاہ عیسیٰ میں اور جا کر کہو عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر آپ وہ نبی نہیں ہو تو پھر یہ معجزے دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ کبھی مردوں کو زندہ کرتے ہو، کبھی مادرزاد جو مرض کے مریض ہیں ان کو شفا یاب کر رہے ہو، کبھی مادرزاد اندھوں کی بینائی کو لوٹاتے ہو، کبھی لوگوں کے پیٹوں کے اندر جو کچھ وہ کھا کر آتے ہیں وہ بتا دیتے ہو۔ تو فرمایا میں یہ سارا کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میرا حال یہ ہے تو جو میرے بعد آنے والا ہے جس کا میں تعارف کرا رہا ہوں، جس کی آمد کا ذکر کر رہا ہوں، وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہے۔ میرا عالم یہ ہے کہ میں جو ان کا ذکر کرانے والا ہوں، میں جو ان کا تعارف کرانے والا ہوں، اگر میری شان یہ ہے تو پھر آنے والے کی شان کیا ہے؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے، وہ پنجابی سمجھو، وہ ایک آدمی اگر کسی کو کہے فلانا بڑا ہے اور وہ ہو جاہل آدمی تعارف کرانے والا تو سننے والا کہے گا ہاں تو بڑی شان کا مالک ہے نا جو تعارف دوسرے کا کرا رہا ہے، خود تو الف کو کلی سمجھتا ہے، کلی سمجھتے ہے نا، تو خود تو الف کو کلی سمجھتا ہے۔ ہاں تیرا تعارف پھر اتنا ہی ہوگا کہ جس کی تو عظمتیں بیان کر رہا ہے وہ بے کو بکری سمجھتا ہوگا۔ تو اس لیے بیان کرنے والے سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ کتنی عظمتوں کا مالک ہوگا۔ کہ اگر بیان کرنے والا اتنی عظمتوں کا مالک ہے تو اگر تعارف کرانے والے عیسیٰ علیہ السلام ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ سرکار کا مقام اور مقصد۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خواہش رکھے تسمے باندھنے کی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو روح اللہ ہے اگر اس کا حال یہ ہے کہ وہ تسمے باندھنے کی خواہش رکھتا ہے تو جس نبی کا آنے کا ذکر ہو رہا ہے پھر اس کی عظمت اور رفعت ہے کیا؟ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، لبیک 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 یا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ رہی بات یہ کہ حضرت نے خاکوں کا تذکرہ کیا تھا تو دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کی۔ تو دوستو یہ چھپتے پھرے کسی کی خاکے تو اس وقت بنائے جاتے ہیں، کسی کی مثال اس وقت بنائی جاتی ہے جب اس جیسا کوئی ہو، جب اس جیسا ہے کوئی نہیں تو تمہارے خاکے بنانے سے کیا ہوگا؟ سورج کی طرف منہ کر کے اگر کوئی تھوکنے کی کوشش کرتا ہے وہ تھوک سورج پر نہیں جاتی، پلٹ کر اس کے منہ پہ آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا تمہاری یہ حرکت تمہارے ہی طرف لوٹ کر آنی ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہے آپ سردار کی محلوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ یا کہیں چھپ کر بیٹھ جاؤ یا یہاں سے سازشوں کے ساتھ ملونہ کو لے کر چلے جاؤ، تمہیں رب کے قہر سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ بھول جائے کہ وہاں کوئی قاضی ممتاز پیدا نہیں ہوگا، وہاں بھی قاضی ممتاز پیدا ہو جائے گا اور آپ کو خبر تک نہیں ہوگی کہ وہ کیسے اپنا کام کرے۔
यकीनों से निकाल दो। ये आप सोचते रहे कि हुक्मरान जो है हमारे, अगर उम्मत मुसलमा के हुक्मरान वो बेगैरती की नींद सो गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे आका के गुलाम आज भी जिंदा है और तुमसे तुम्हें खबर तक न होने देंगे कि तुम्हारा हश्र क्या होगा, और तुम्हें दुनिया के अंदर कहीं मुंह छुपाने की जो है वो जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए दोस्त कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी इज्जत व अजमत का जिम्मा खालिक के कायनात उसकी इज्जत व अजमत का जिम्मा खालिक के कायनात ने खुद लिया है। तुम क्या कर सकते हो? वो क्या कहते हैं, कुजा पिद्दी का शोर। तुम्हारी औकात क्या है? अपने आप को तुम समझते क्या हो? हालत तो ये है कि अगर सिर्फ कहने के बाद आज तुम छुपते फिर रहे हो और कहते हो कि जी इसकी भी मिन्नत कर लो, उसकी भी मिन्नत कर लो। अब मिन्नतों में मामला क्यों आ गया है? वहां पर भी था। और रब जब इज्जत करवाना चाहता है अपने यार की तो दुश्मनों से भी करवाता है, दुश्मनों से भी कराता है। अबू जहल और अबू लहब ये सारे काबे के अंदर बैठे थे। जब सरकार आए तो इन्होंने कहा जी, अबू जहल ने कहा आज कोई उठेगा नहीं, हम इज्जत मुस्तफा नहीं करेंगे, आज बैठे रहेंगे। इस तरह सरकार की तौहीन हो जाएगी। तो जब मेरे आका जलवा घर हुए तो सबसे पहले यही उठ के खड़ा हुआ। जब सरदार को पिछले चेलों ने देखा वो भी खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो उसके बाद अबू जहल ने कहा तुम्हें क्या हो गया था जब मैंने तुम्हें मना किया था कि खड़ा नहीं होना? उन्होंने कहा सरदार जी हमसे क्यों पूछते हो, पहले तो तू बता तू क्यों खड़ा हुआ? तुझे देखकर खड़े हो गए, तू बता तू क्यों खड़ा हुआ है? तो अबू जहल ने क्या कहा था कि मुझे भी पता नहीं है क्यों खड़ा हुआ हूँ, बस इतनी खबर है कि जब आका तशरीफ लाए तो एक गैबी कुव्वत थी जिसने मेरे कान से पकड़ कर मुझे खड़ा लिहाजा सरकार के आजमतों का जिक्र रब उनसे भी करवाता है जो करना नहीं चाहते। सरकार का मिलाद उनसे भी मनवाता है जो मनाना नहीं चाहते। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारी इस बार हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए।